السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم آپ کے حصہ نظم حمد میں سے شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے۔ شعر نمبر 4 جو ہے وہ یہ ہم جو ہے وہ آپ کے مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی شاعر کا نام بھی بیٹا ضرور یاد کرنا ہے۔ تو شعر ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ بیٹا آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے شعر کی تشریح۔ یہ آپ کو سامنے تصویر نظر آ رہی ہے، آپ نے بالکل اسی پریزنٹیشن کے ساتھ اپنی اشعار کی تشریح کرنی ہے اور اسی طریقے سے مارکر کا استعمال کرتے ہوئے کرنی ہے۔ اگر آپ مارکر کا استعمال نہیں کریں گے تو بیٹا پیپر آپ کا خوبصورت نہیں لگے گا، اور اگر آپ کا پیپر خوبصورت نہیں لگے گا، اچھے طریقے سے اٹیمپٹ ہوا نہیں ہوگا تو آپ کے مارکس اچھے نہیں آئیں گے۔ کسی بھی پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوبصورتی کی جائے، یعنی کہ جب پیپر چیکر جو ہے وہ پیپر چیک کرنے لگے تو سب سے پہلے اس کی نظروں کو خوبصورت لگنا چاہیے، پھر اس کو وہ پیپر جو ہے وہ چیک کرتا ہے اور اس میں مارکس بھی وہ پھر اچھے دیتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں کرنی ہوتی ہیں، مارکر کا استعمال، ڈبل انڈر لائن، ایسے ڈیزائننگ جو بھی کرنی ہے، یہ ایک ضروری ہے جو آپ لوگوں نے اس کو سیکھنا ہے اور اس کو ایسے ہی کرنا ہے جیسے یہ لکھا ہے۔ سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح، پھر وہ نمبر جس کا آپ نے شعر لکھنا ہے 1 2 3 جو بھی، پھر حوالہ شعر، پھر شاعر کا نام اور نظم کا عنوان، اور پھر مفہوم اور آخر پہ تشریح۔ اس ایک شعر کی جو تشریح کا نمبر ہیں وہ بیٹا 2 ہیں، حوالہ شعر اور مفہوم تک کا 1 نمبر ہے اور تشریح کا 1 نمبر ہے۔ آپ کو بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ کی اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آپ اس کو اچھے سے کریں۔ تو جو شعر ہے، شعر نمبر جو 4 ہے وہ ہے: جچتا نہیں نظروں میں یا خلت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو اس کے جو مشکل الفاظ ہیں جس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس وقت تک تشریح آپ نہیں کر سکو گے جب تک آپ کو مشکل الفاظ کے معنی نہیں آئیں گے۔ جچتا نہیں، اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ جو آپ کی نظروں کو، جو آپ کو پسند نہ ہو۔ خلت سلطانی، شاہی لباس، وہ شاہی لباس جو بادشاہ جو ہے وہ پہنتے ہیں، اس کو خلت سلطانی کہتے ہیں۔ کملی، چادر، یعنی کہ جو چادر اوپر لی جاتی ہے، جیسے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالی کملی تھی تو اس کو چادر کہا ہے۔ مگن رہنا، مصروف رہنا، محو رہنا، یعنی کسی بھی کام میں مصروف رہنا۔ گدا، فقیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو فقیر صدا لگانے والے ہیں اس کو گدا کہیں گے، گدا نہیں کہنا آپ نے بیٹا، گدا کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا مفہوم کی طرف آئیں گے کہ اس شعر میں شاعر کیا بیان کرنا چاہتا ہے۔ مفہوم جو ہوتا ہے وہ بیٹا شعر کا ایک مرکزی خیال سا ہوتا ہے، مین آئیڈیا ہوتا ہے جس نے پوری تشریح کو اپنے اندر سمایا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس مفہوم سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اس بچے کو تشریح آتی ہے کہ نہیں آتی۔ اس پورے شعر کا مرکزی خیال سمجھ لو، آپ نے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی اور صحیح بھی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مفہوم ہے بیٹا کہ اے اللہ، تیرا گدا اپنی میلی چادر میں بھی خوش نظر آتا ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ تیرا گدا کا مطلب ہے کہ تیرا فقیر جو ہے، جو اللہ کو جانتا ہے، اللہ سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، وہ اپنی میلی چادر میں بھی خوش نظر آتا ہے۔ اس کی نظروں میں شاہی لباس بھی کچھ معنی نہیں رکھتا۔ اسی شعر یہاں سے ہی بیٹا آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ شاعر کیا بیان کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ جو شخص اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہی کرتا ہے، تو وہ رجوع کرنے لگ جاتا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے کہ اسے جو شاہی لباس ہے، جو شان و شوکت ہے، وہ چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ تو اپنی میلی کچیلی چادر میں سادگی میں ہی رہتا ہے اور وہی چیز اس کو اچھی لگتی ہے۔ تو شاعر یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ شاعر کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے نبیوں سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ شان و شوکت کی طرف رجوع نہیں کرتے، وہ شان و شوکت کو نہیں چاہتے۔ تو یہاں پہ 3 پوائنٹس میں آپ سے ڈسکس کروں گی، ایسا کہ کون سی چیزیں جو شاعر بیان کرتا ہے۔ پہلا تو ہے سلطان محمود غزنوی اور ایاز کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی جو تھا بیٹا وہ بادشاہ تھا، اور ایاز جو تھا اس کا غلام تھا۔
تو اس کا واقعہ یہاں پہ شاعر کوٹ کر سکتے ہیں آپ کہ سلطان نے ایاز کو بہت اہمیت دی ہوئی تھی، تو جو اس کے درباری تھے وہ اس بات سے خار کھاتے تھے، برا محسوس کرتے تھے کہ کیوں اس کو ایک غلام کو اہمیت دی ہوتی ہے۔ تو ایک دن اس بات کا جواب دینے کے لیے سلطان نے کہا کہ جو بھی وزراء صبح محل میں آئیں گے، جو ان کو چیز پسند ہوگی وہ اس پہ ہاتھ رکھیں گے اور وہ ان کو مل جائے گی۔ اگلے دن کیا ہوا کہ تمام جو وزراء تھے وہ آئے اور کسی نے سونے چاندی پہ، کسی نے جواہرات پہ، کسی نے قیمتی چیزوں پہ ہاتھ رکھا اور وہ اس کو ملتی گئیں۔ جب سلطان محمود غزنوی کا غلام ایاز آیا تو ایاز نے سلطان محمود غزنوی پر ہاتھ رکھ دیا، تو پھر اس نے سلطان نے یہ جواب دیا کہ اسے میرے سوا کچھ نہیں چاہیے، یعنی کہ میں ہی اسے عزیز ہوں، اس وجہ سے مجھے یہ سب سے زیادہ پیار رکھتا ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں اللہ کے سوا کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی پھر ہم سے اتنی ہی محبت کرتا ہے، اتنا ہی پیار کرتا ہے۔ یعنی کہ وہ جو بادشاہوں کی طرف سے عطا کے قیمتی لباس ہوتے ہیں وہ اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ انسان چاہتا ہے کہ اسے اقتدار حاصل ہو، لیکن ایسے فرد کے لیے اسے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ تو پھر ایسے افراد ان لوگوں کی قربت تلاش کرتے ہیں جنہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ جو تو عام سے بندے ہوتے ہیں وہ کیا کریں گے کہ وہ ایسے بندوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، ان کے ساتھ میل جول بڑھائیں گے، لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں ہوتی، وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ ہی سب چیزوں کا قادر ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کے سوا کچھ نہیں چاہتے۔ شاعر کہتا ہے یہاں پہ کہ جو شخص زندگی کی حقیقت جس پر واضح ہو جاتی ہے اس کے لیے زندگی کی آسائشیں بے معنی ہو جاتی ہیں، یعنی اس کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہوتی کہ آسائشیں ہوں، خوشیاں ہوں، بلکہ زندگی کی حقیقت تو فانی ہے، یعنی کہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ جو شخص یہ جان لے کہ یہ زندگی جو ہے عارضی ہے، ختم ہو جانی ہے، اس کے لیے اس دنیا میں شان و شوکت کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی آسائشیں نہیں رہتی، ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت علی کا بھی ایک ارشاد ہے کہ اس دنیا کی نعمتیں میرے لیے بکری کی چھینک سے بھی کمتر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ بکری کی جو چھینک ہے اس سے بھی کمتر ہے اس کی نعمتیں۔ کیوں؟ کیونکہ بیٹا یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کا لفظ معنی ہی ادنا اور گھٹیا چیز ہے، یعنی دنیا کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ادنا سا، مطلب معمولی سی چیز۔ جن لوگوں کو صحیح عقل آ جاتی ہے، یعنی کہ صحیح سمجھ آ جاتی ہے، وہ اس دنیا کی آسائشوں کو کوئی وقت نہیں دیتے۔ تو اس شعر میں شاعر یہی بیان کرتا ہے کہ جو شخص تو یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہی سب سے بڑی اچھائی ہے، سب سے بڑا کام ہے، تو پھر وہ دنیا کی طرف رجوع نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرتا ہے اور اللہ کے احکامات پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ ایک شعر یہاں پہ حوالے کے طور پر بتاؤں گی بیٹا، وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ تیرے فقیر، تیرے جو ہے اس نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے کہا ہے کہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں، تیرے گدا ہوتے ہیں، وہ بہت بے نظیر ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی کوئی مثال نہیں ہوتی۔ جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، ہمارے ولی ہیں، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کے پیغامات کو پھیلاتے ہوئے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں۔ ایک اور شعر کی طرف آتے ہیں، جن کو دولت حقیر لگتی ہے، جن کو دولت حقیر لگتی ہے، اف وہ کتنے امیر ہوتے ہیں۔ تو کتنی اچھی بات یہاں پہ اس نے کہہ دی شاعر نے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو دولت ہے وہ معمولی سی چیز ہے، تو حقیقت بھی بیٹا یہی ہے کہ یہ دولت جو ہے، یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں، یہ آنی جانی ہوتی ہیں۔ آنی جانی کا مطلب کبھی میرے پاس تو کبھی کسی کے پاس۔ تو اس کا مطلب کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دولت ہے یہ معمولی چیز ہے، حقیر ہے، تو وہ شخص جو ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ ہی امیر ہوتے ہیں۔ جو دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھ لیتے ہیں وہ امیر نہیں ہوتے، بلکہ وہ غریب ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے، دنیا نے تو ختم ہو جانا ہے۔ تو اس طرح ایک اور شعر کہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، ان کی آنکھوں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کے جلال تیرا۔ تو یہ بھی کتنی اچھی بات شاعر نے کی ہے
کہ شوکت جچتی نہیں، یعنی شان و شوکت جن کی آنکھوں میں نہیں اچھی لگتی، ان میں تیرا جلال ہے، اللہ تعالیٰ کا جلال ہے۔ تو ایسے افراد، ایسے بوسیدہ لوگ، بوسیدہ لباس میں بھی جو لوگ ہیں خوش و خرم رہتے ہیں، یعنی کہ جن کا لباس اچھا نہیں ہوتا وہ بھی خوش و خرم رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بارگاہ خداوندی سے حاصل ہوا ہے اس جیسا دنیا میں کہیں سے حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں دے دیا وہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو شاعر نے پھر یہاں پہ میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے بتا دوں کہ یہ بیان کرنا چاہا ہے کہ جو شخص اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے بیٹا، اس کو دنیاوی چیزیں اچھی نہیں لگتی، وہ بس اپنی میلی کچیلی چادر میں، اپنی ہی میلی کچیلی کملی میں مگن رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار بندہ بن کر رہتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔